انبیاء علیہم السلام کی مقدس سرزمین شام بالخصوص اور پورا مشرق وسطیٰ بالعموم ایران کی ناجائز مداخلت، فرقہ وارانہ سوچ اور توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے جس طرح سے عدم استحکام کا شکار ہوا ہے وہ یقیناً تاریخ کا سیاباب بن چکا ہے۔ لیکن حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لاکھوں معصوم مسلمانوں کا خون بہانے کے باوجود بھی ابھی تک ان درندوں کی پیاس نہیں بجھی۔ چنانچہ اب کی باری مداخلت کے نئے باب کھولتے ہوئے ایران نے شام میں بشار حکومت کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے پاسداران انقلاب کے زیر انتظام مزید ملیشیائیں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں نئی پیش رفت مہدی کی گرج نامی ملیشیا ہے جو رواں برس مارچ میں معمر الدندن نامی شخص کے زیر قیادت تشکیل دی گئی تھی۔ چنانچہ بعض ویڈیو کلپوں میں مذکورہ ملیشیا کو لبنانی تنظیم حزب اللہ کے فرقہ وارانہ ترانوں پر عسکری پریڈ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں شامی حکومت کے بارے میں ان فیصلوں کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں جن کو شام میں ایران کے زیر انتظام ملیشیاؤں کے ساتھ تعلقات منظم کرنے کا نام دیا گیا ہے۔ بعض دستاویزات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ایران ان ملیشیاؤں کے تمام اخراجات اور ان کے مقتول عناصر کے گھرانوں کی مکمل دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو شام کے تنازع میں بے جا کودنے کے نتیجے میں ایران کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس دوران ایرانی پاسداران انقلاب کے زیر انتظام ملیشیاؤں فاطمیون اور زینبیون برگیڈ کے ہزاروں ارکان مارے جا چکے ہیں جن میں متعدد نمایاں کمانڈرز بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران اپنے مکرو عزائم سے ابھی تک باز نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب شامی عوام پر قابض درندہ صفت بشار الاسد نے بھی اپنے مفاد میں لڑنے والی ملیشیاؤں کو براہ راست ایرانی قیادت کے تحت کر دینے کی منظوری دے دی ہے اور اب اس حوالے سے سرکاری طور پر مخصوص تحریر پر بھی دستخط کر دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی بشار حکومت کے وزیر دفاع نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے زیر انتظام کام کرنے والی فورسز کو شامی صوبوں میں مقامی دفاع کے ذمہ دار افواج کے ساتھ منظم کیا جائے۔ خیال رہے کہ یہ انکشاف شامی اپوزیشن کی ویب سائٹ زمان کو موصول ہونے والی ایک دستاویز میں ہوا ہے۔ ویب سائٹ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مورخہ 4 اپریل 2017 کی اس دستاویز کا نمبر 1455 ہے جس پر بشار الاسد نے 11 اپریل 2017 کو دستخط کر کے منظوری دے دی ہے۔ دستاویز سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شامی حکومت کے چیف آف سٹاف اور وزیر دفاع نے 5 اپریل کو ہی اسے منظور کر دیا تھا۔ دستاویز میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ صوبوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ کام کرنے والی مقامی دفاعی افواج کی قیادت ایرانی جانب کے پاس ہی رہے گی۔ اسی طرح دستاویز کی 5ویں شق ایران کو ان تمام عسکری تنظیموں کا کنٹرول فراہم کرتی ہے جن کو شامی حکومت نے مقامی دفاع کی افواج کا نام دیا ہے۔ پس گریٹر پرشیا کا خواب دیکھنے والی صفوی ریاست کی خطے میں بے جا مداخلت سے جو آگ دہک رہی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ یقیناً اسے بجھانے کے لیے نہ صرف عالم اسلام بلکہ عالمی امن کے نام نہاد ٹھیکیداروں کو بھی ان فرقہ پرست قوتوں کو اپنے ناپاک عزائم سے روکنا ہوگا، وگرنہ فرقہ واریت کی بنیاد پر لگائی جانے والے اس آگ کے شعلے عنقریب بہت دور تک جانے والے ہیں۔ وصال اردو، حق کا راہی